اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ اسم کی علامات ہم نے پڑھ لی ہے۔ سب سے پہلے اسم کی علامات دیکھیے، جب آپ کو پہلا کلمہ جو بھی آئے گا، مثلا قرآن آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، آج سے آپ کی عادت ہو کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ اسم فعل حرف میں کیا ہے۔ سب سے پہلا کام کسی طالب علم کا یہی ہوگا۔ تو آپ نے قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، جیسے آپ پڑھیں گے تو آپ نے دیکھ لینا ہے اسم فعل حرف کے علامات جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے اس میں الف لام، بہت آسان۔ تو سب سے پہلے علامت جو ہم نے پڑھی تھی الف لام، اجرا بھی ہو گیا تھا العالمین۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں اسم کی علامت الف لام ہے۔ پہلی علامت جو ہم نے پڑھی تھی وہ الف لام، اور دوسری جو علامت ہے وہ تنوین ہم نے پڑھ لی تھی۔ آپ نے کہا زیدن، یہ اسم ہے، اسم کی علامت اس میں تنوین ہے۔ آپ نے کہا کتابن، اسم کی علامت اس میں تنوین ہے۔ اچھا، یہاں ایک پوائنٹ کی بات یاد رکھیں، نقطے کی، یہ دونوں علامات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں الف لام بھی آئے اور تنوین بھی آئے، کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا قیامت تک۔ الکتابن نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہر بات کی علت اور وجہ ہے جو ابھی آپ کو نہیں بتا رہے، مبتدی ہے۔ ذرا سا جاندار بنیں گے، ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ وجہ بھی ہے، لیکن آپ کے لیے مضر ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا اگر کوئی مولوی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، شیخ الفقیر صاحب وہ تفسیر پڑھاتے ہوئے کہہ رہے الکتابن، تو ایک منا سا بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ حضرت جی خطا ہو گئے، غلطی کر دی۔ یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ اگر یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، اور وہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا۔ اگر تنوین آئی ہے تو الف لام نہیں آ سکتا، اور الف لام آیا ہے تو تنوین نہیں آ سکتی۔ اجتماعی ضدین ہے، آگ اور پانی ہے۔ تو دو علامات تھے، الف لام شروع میں آ جائے اور اس کے بعد تنوین آ جائے، اور اس کے بعد حروف جارہ نمبر 3 تھا۔ حروف جارہ، اور آپ کو بتا دیا تھا کہ حروف جارہ 17 ہے، اور اس میں سے ہم نے با لام من غالباً 3 پڑھ لیے تھے، اور یہ ہے اسی طرح ان ہے، ان کے معنی سے، اور یہ کسی اسم پر داخل ہوگا۔ آپ نے کہا رضیت، یہ یاد رکھنا کہ من کے معنی بھی سے اور ان کے معنی بھی سے، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ شرمیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو رضیت عنہ، رضیت کا معنی میں راضی ہوا، عنہ کا معنی اس سے۔ یہ آپ نے کہا رضیت عن زیدن، یہ والا قلم اچھا لکھو۔ تو زیدن جو ہے یہ مجرور ہے اور یہ اسم ہے، اس میں ہمارے پاس علامت ہے وہ حرف جر آیا ہوا ہے شروع میں۔ ایک دوسری علامت بھی ہے، تنوین ہے۔ عن زیدن معنی ہوگا سے، میں زید سے راضی ہوا، میں زید سے راضی ہوا۔ تو من کا معنی بھی سے، ان کا معنی با میں بھی ایک معنی سے تھا، اس میں فرق ہوا کرتا ہے جو شرمیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ جو ان ہے اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوگا اور اس میں ضمیر پر بھی ہوگا۔ آپ نے کہا ان کتابن، اور آپ نے کہا انہا،
आपने यहाँ कोई फातिमा की बात की, फातिमा जात, फातिमा आई, आप उससे नाराज़ थे। वरज़ीतु अन्हा, और मैं उससे राज़ी हो गया, मैं उससे राज़ी हो गया। तो अन्हा की ज़मीर जारी फातिमा की तरफ, और इसका माना होगा उससे, यानी उस एक लड़की से, उस एक औरत से जो यहाँ आया है फातिमा है। ये फातिमा नबी हो तो आप कैसे अन्हा। और हम कहते हैं सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हा, यहाँ हमने कहा खदीजा, तो अन्हा की ज़मीर यहाँ जारी है। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, राज़ी हो गया, उससे किससे? खदीजा रज़ी अल्लाह, खदीजा से। तीसरी अलामत है हुरूफ जारा में से अन है। अन ज़मीर पे ज़मायर आपको पढ़ा देंगे, सारे ज़मायर भी दाखिल होगा और इसी तरह इसमें ज़ाहिर पर भी दाखिल होगा। बा लाम मिन अन फ़ी, फ़ी का माना है मैं। ये आपको बताया था, ये 7 हुरूफ जारा ऐसे हैं जो ज़मीर के साथ मिलकर आते हैं। बाकी जो हुरूफ जारा है उसके साथ ज़मीर मिलकर नहीं आती है, इस वजह से पहले आपको ये पढ़ा। फ़ी का माना मैं है, अब ये किसी इसम पे दाखिल होगा। आपने कहा जलस्तु गुरफ़ा, तो मैं, आदमी कमरे में बैठते हैं, तो आपने यहाँ लगाया फ़ी गुरफ़ा, मैं कमरे में बैठ गया, मैं कमरे में बैठ गई, गुरफ़तिन। तो ये गुरफ़ा में इसम की अलामत यहाँ फ़ा हर्फ़ जर है, ये फ़ी कहलाता है। सबहतु फ़िल माए, तो यहाँ माँ में अलामत फ़ी, अलल माँ भी हो सकते हैं, फ़िल माँ भी हो सकते हैं। कोई उसके ऊपर भी तैरता है, कोई अंदर तैरता है, तो अगर अंदर है तो फ़ी, अगर ऊपर तैर रहे तो अला। सबहतु फ़िल माए, तो माँ में जो अलामत है वो फ़ी है, हर्फ़ जर है। से 2 मिसालें काफ़ी, मज़ीद भी आप कोई मिसाल ले सकते हैं। फ़ी की बहुत सारी मिसालें, माना मी है, मैं है, और अगर ज़मीर भी दाखिल करेंगे तो फ़ी ही, उसमें, फ़ी हिमा, उन दोनों में, फ़ी हिम, उन सब में, फ़ी हा, फ़ी का, फ़ी कुमा, फ़ी कुन्ना, ये ज़मायर पढ़ने के बाद इन पे हम भी दाखिल करेंगे। बाला मिन अन फ़ी इला, इला भी हर्फ़ जर है, अगर किसी इसम पर दाखिल होगा तो इसका माना हो जाएगा कि ये इसम बन जाएगा। आपने कहा ज़हबतु इलल मस्जिद, मस्जिद में इसम की अलामत ये है, इला दाखिल है, मैं मस्जिद की तरफ गया, और दूसरी अलामत भी अलिफ लाम है, 2 अलामतें आ गई। ये दूसरी अलामत जमा हो सकते हैं आपस में, 2 जमा हो सकते हैं, 3 भी जमा हो सकते हैं, लेकिन अलिफ लाम और तनवीन जमा नहीं हो सकते। ज़हबतु इलल मस्जिद, ज़हबतु इलल मदरसति, मदरसा इसम है, इसमें इसम की अलामत इला हर्फ़ जर है। ज़हबतु इलल मदरसा, मैं मदरसे की तरफ गया। तो और भी मिसालें हैं, 1-2 मिसालें फ़िलहाल काफ़ी है। बाला मिन अन फ़ी इला, और अला रह गया, और इला का माना तरफ को वगैरह वगैरह, जानिब भी हो सकता है, इसका माना रह गया था।
میں مسجد کی طرف گیا، میں نے اس کو دیا، اعطیت الیہ، میں نے اس کو دے دیا۔ علی رہ گیا 7 الفاظ میں سے۔ علی اس کا معنی ہوتے پر، اوپر، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے کہا کہ جلست علی السطح، سطح چھت کو کہتے ہیں، یا سقف کہہ دیا، یا جلست علی الکرسی، جلست علی الکرسی، تو علی حرف جر ہے، الکرسی کی اسم کی علامت علی ہے، اور الف لام بھی آیا ہوا ہے۔ جلست علی الارض، تو علی الارض جو ہے یہ ارض اسم ہے اور اسم کی علامت علی ہے۔ تقریباً یہ 7 حروف جارہ، ان میں سے کوئی اسم پہ داخل ہوگا، وہ اسم کے علامات میں سے ہوگا، اور یہ ضمیر پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ علیہ، یہ ہی میں اسم کی علامت علی ہے۔ علیہما، تو ہما میں اسم کی علامت علی ہے۔ علیہم اسم کی علامت علی ہے۔ 7 حروف جارہ یہ آج ہمارے سبق میں اسم کے علامات میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا اللہ